أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورہ نور آیت نمبر 58 سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، بچوں کی دو قسم ہیں۔ ایک بچے جو سمجھتے نہیں ہیں، بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 4 سال، سمجھو کہ چھوٹے بچے، ان کو کچھ بھی ہوش نہیں ہوتا، مطلب کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، 4 سال 3 سال کے بچے، ایک بچے وہ قسم میں۔ ایک اور بچے جو 5 سال 6 سال، جو تھوڑا سمجھ سکتے ہیں، تھوڑا ان کے اندر جو ہے نا ہوش ہوتا ہے، تھوڑا سمجھ سکتے ہیں وہ لوگ۔ اگر اس طرح بچے ہیں تو ان بچوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم 3 وقت، جب دوسروں کے کمرے میں جب تم جاتے ہو تو 3 وقت تم اجازت مانگ کے جاؤ، پرمیشن مانگ کے جاؤ 3 وقت۔ وہ کون سا وقت ہے؟ فجر سے پہلے کا جو وقت، مطلب کوئی 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ کوئی کسی کے روم میں جانا چاہتا ہے، کب؟ فجر سے پہلے، رات کے 3 بجے 4 بجے اجازت مانگ کے جانا چاہیے۔ دوسرا جو وقت ہے ظہر کے وقت، بعض لوگ ظہر میں اچھی طریقے سے سوتے ہیں، قیلولہ جسے آپ کہتے ہیں، اگر کوئی قیلولہ کرتے ہیں، بعض لوگ کپڑا وغیرہ نکال کے جو ہے نا آرام سے قیلولہ کرتے ہیں، اگر وہاں ویسا جگہ ہے تو وہاں بھی جو ہے نا بچہ اجازت مانگ کے جو ہے نا ان کے روم کو جائے۔ تیسرا جو ہے نا وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد، یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی بچہ کسی دوسرے کمرے کو جانا چاہتا ہے تو اجازت مانگ کے جانا چاہیے۔ یعنی کہ بچہ کی دو قسم ہے، ایک بچہ جو سمجھ سکتا ہے، تھوڑا معلوم ہے اسے یہ عورت ہے یہ مرد ہے، تھوڑا معلوم ہے بچہ، جیسا کہ امام اوزائی نے کہا کہ 4 سال کے بعد کہ جو بچے ہوتے ہیں 5 سال 6 سال 7 سال، یہ بچے جب دوسرے کمرے کو اگر جانا چاہتی ہیں تو اجازت مانگ کے جائے، پرمیشن مانگ کے جائے۔ کون سے وقت؟ 3 وقت، ایک فجر سے پہلے، ایک عشاء کے بعد، دوسرا ظہر کے وقت، قیلولہ کے ٹائم۔ ہاں، بچے کو کون سکھائے؟ ماں باپ۔ بچے کو جو ہے نا بٹھائے، ماں باپ بتائے کہ دیکھے بیٹے، اگر تم ان کے روم کو جانا چاہتے ہیں تو فجر سے پہلے، رات کے 3 بجے 2 بجے اجازت مانگ کے جاؤ، دروازہ کھٹکھٹاؤ پھر جاؤ۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائے۔ کوئی بچہ 5 سال 6 سال 7 سال کا ہے تو بٹھا کر اسے کہے کہ اگر عشاء کے بعد جب تم کسی دوسرے کے روم کو جاتے ہو تو سب سے پہلے دروازہ مارو پھر جاؤ۔ یہ 3 وقت ہے، کیونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو ہم کو سکھانا چاہیے، چھوٹے بچے کو جو نا سکھانا چاہیے، وہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ارعیھا سمعک، کان کھول لو، خیر تؤمر بی او شر تنہا عن، اللہ تم کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ تم کو کسی چیز سے روکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، لیستأذنکم، تم اجازت مانگے، تم اجازت مانگے، کون اجازت مانگے؟ دو لوگ، ایک الذین جو ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام، یعنی کہ غلام، آج ہمارے پاس غلام نہیں ہے، ہمارے پاس جو نا غلام نہیں ہے، یعنی کہ ایک غلام، دوسرا والذین، وہ بچہ، الم جو لم یبلغ نہیں پہنچا ہے، الحلم یعنی کہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے۔ دو لوگ اجازت مانگیں گے، ایک ہے غلام، غلام نہیں ہے ہمارے پاس، سمجھنے کے لیے صرف جو ہے نا بچہ سمجھیے، وہ بچہ جو بالغ نہیں ہوا ہے، وہ بچہ جو بالغ نہیں ہوا ہے، یعنی کہ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ کیا کرے؟ اجازت مانگے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرات، 3 اوقات، 3 مرات مطلب 3 وقت میں، 3 وقت میں یہ بچہ جب دوسرے کو روم کو جانا چاہتا ہے تو اجازت مانگے۔ بچہ کو معلوم نہیں، بچہ 5 سال کا ہے، اب یہ بچہ 3 سال کا ہوتا ہے، اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ سیدھا گھس جاتا ہے روم میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی بچہ 3.5 سال کا ہوتا ہے، اسے بھی کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، مطلب چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔
یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ بچے جو تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں، جیسا کہ امام اوزائی کے قول کے مطابق 5 سال 6 سال 7 سال جو تھوڑا سمجھ سکتے ہیں، اگر اس عمر کے بچے ہیں، وہاں ماں باپ ان کو بتائے، اے میرے بیٹے جب تم جو ہے نا دوسروں کے روم کو جاتے ہیں عشاء کے بعد، فجر سے پہلے، ظہر کے وقت، اجازت مانگ کے جانا چاہیے. یعنی کہ اس آیت کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج لوگ جو ہے نا اس سنت کو چھوڑ دیے، آج لوگ جو ہے نا اس سنت کو چھوڑ دیے. ماں باپ جو ہے نا اس سنت کو جو ہے نا اپنے بچوں کو نہیں بتاتے ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ آیت کا ترجمہ اپنے بچوں کو بتائے. یعنی کہ اس آیت میں کیا بتایا ہے وہ کم از کم جو ہے نا اپنے بچوں کو بتائے. کیا بتایا گا اس آیت میں؟ اللہ نے فرمایا کہ غلام اور بچے جو ہے نا وہ 3 مرتبہ 3 وقت جو ہے نا اجازت مانگے. ثلاث مرات، مرات کا مطلب یہاں اوقات کے معنی میں، یعنی کہ 3 وقت. پہلا کون سا وقت؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے، یعنی کہ کوئی 4 بجے 5 بجے 4 بجے 4:30 بجے 3 بجے 5 سال 6 سال کا بچہ دوسرے کے روم کا اگر آنا چاہتا ہے تو جو نا ہم سکھائیں کہ میرے بیٹے جب تم دوسرے کے روم کو جاؤ تو اجازت مانگ کے جاؤ، فجر سے پہلے. خاص طور پر فجر سے پہلے اگر تم دوسرے کے روم کو جانا چاہتے ہیں، تمہارے ماما کا روم کو، جو بھی روم ہے، اب اجازت مانگ کے جاؤ. یعنی کہ ان کو بتانا چاہیے بچوں کو، آپ کے گھر میں جو ریلیشن ہے وہ رک کر ان کو بتائیے. تو یہ فجر سے پہلے کا جو وقت ہے. دوسرا وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، وحین جس وقت، تضعون رکھتے ہیں، ثیابکم کپڑے، من الظہیرہ ظہر کے وقت، یعنی کہ قیلولہ. یعنی کہ قیلولہ کی 2 قسم ہے. ایک قیلولہ بعض لوگ جو ہے نا کپڑا پہن کے ایسے ہی سو جاتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگ مسجد میں بھی سو جاتے ہیں. قیلولہ، قیلولہ جو ظہر کے بعد جو ہے نا سویا جاتا ہے عصر سے پہلے تھوڑی دیر، یہ سنت ہے. ظہر کے بعد عصر سے پہلے تھوڑی دیر سونا یہ سنت ہے. کیوں سنت ہے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیلو فإن الشیطان لا تقیلو، اے لوگو تم قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے. حدیث صحیح ہے، شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے. اگر آپ 10-15 منٹ بھی سوئیں گے تو آپ کا دماغ فریش ہو جائے گا. تو بعض لوگ قیلولہ کرتی کپڑا پہن کے سو جاتے ہیں، بعض لوگ کپڑا نکال کے سوتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، ظہیرہ ظہر کے وقت، بعض لوگ کپڑا نکال کے سوتے ہیں ظہر کے وقت. تو ایسے وقت بھی جو ہے نا ہم بچوں کو بولے دیکھیں ظہر کے بعد جو ہے نا فلاں کے روم کو تم نہیں جانا، اگر تم جانا چاہتے تو اجازت مانگ کے جاؤ. بچوں کو معلوم نہیں لیکن سکھانا چاہیے. ایک ظہر کے وقت، قیلولہ کے وقت. تیسرا جو وقت ہے وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد. کوئی بچہ ہے، آپ اسے جو ہے نا بولو کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر تم تمہارے مامی کے روم جانا چاہتے ہو، یعنی کہ ان کو سکھاؤ کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو اجازت مانگ کے جاؤ. یہ 3 وقت ہیں، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، ظہر کے وقت. یہ 3 وقت اصل انسان جو ہے نا کپڑا جو ہے نا ایسے نارمل کپڑا پہن کے سوتا ہے. تو اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا ان 3 اوقات میں یہ بچے اجازت مانگ کے جانا چاہیے. وہ بچوں کو کیسا معلوم کرے، کیسا بتائے؟ ماں باپ بتائے، ماں باپ جو ہے نا بچوں کو بتائے. اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج یہ سنت امت میں چھوٹی ہوئی ہے، آج لوگ اس کو چھوڑ دیے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے نا چھوٹے ہی سے بچوں کو دین کی دعوت دینا چاہیے، دین کی حدیثیں بتانا چاہیے چھوٹے ہی سے. یہ کب بتانا ہے بچوں کو؟ بالغ ہونے سے پہلے یہ آیت کا ترجمہ بچوں کو بتانا ہے. جب بچہ 5 سال 6 سال 7 سال کا ہوتا ہے تبھی یہ آیت اپنے بچوں کو بتانا ہے. تو دین جو ہے نا بچوں کو شروع ہی سے جو ہے نا یہ کہتا ہے جو ہے نا تم شروع ہی سے ان کو حدیث بتاؤ. جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تم دین کی خدمت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم صرف اللہ ہی سے مدد مانگو. یعنی کہ چھوٹے بچے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھاتے ہیں. اس طرح جو نا یہ آیت خاص طور پر جو نا ایسے بچوں کو بتائے جو نا چھوٹے بچے ہوتے ہیں. وہ یہ کہ دین شروع ہی سے پرورش ہی سے جو نا بچوں کو دین پر پرورش ہونی چاہیے. اب یہاں تک ہو گیا، 3 وقت معلوم ہو گیا. یعنی کہ اب یہ بچے ہی، اس کے علاوہ جو بھی لوگ جانا چاہتے ہیں تو پرورش یعنی کہ پرمیشن مانگ کے ہی جانا چاہیے. پرمیشن بچے جب پرمیشن مانگیں گے تو اس کے علاوہ جو بڑے ہی وہ بھی پرمیشن مانگ کے جو نا ایسے وقت داخل ہو.
اس کے بعد یعنی کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ بچوں کی دو قسم ہے. ایک 3 سال کے بچے ہوتے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہوتا, سیدھا روم میں گھس جاتے ہیں. 2 سال کے بچے معلوم نہیں رینگتے روم میں, ان کے بارے میں نہیں ہے آیت. یہ آیت ان کے بارے میں جو تھوڑا سوچ سمجھ سکتے ہیں, تھوڑا عقل رکھ سکتے ہیں. ایسے بچوں کو جو نا ہم بتائیں, جب تم مغرب کے عشاء کے بعد دوسرے کے روم جاتے ہو تو پرمیشن مانگ کے جاؤ. اسی طرح جب جو ہے نا ظہر کے وقت جب دوسرے کے روم میں جب تم جاتے ہو تو پرمیشن مانگ کے جاؤ. فجر سے پہلے جب تم دوسرے کے روم میں جاتے ہو تو پرمیشن مانگ کے جانا چاہیے. اس کے بعد یعنی کہ لیکن بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ آج کے ماحول میں دروازہ ہے گھر میں, وہ بند کر کے سوئے. یعنی کہ اب میں سوتا ہوں تو دروازہ بند کر کے سوئے, عشاء کے بعد دروازہ بند کر کے سوئے. اگر آپ فجر سے پہلے جو ہے دروازہ بند کر دے, یعنی کہ اگر آپ سونا چاہتے ہیں فجر کے بعد اسے عشاء کے بعد فجر سے پہلے ظہر کے وقت دروازہ بند کر کے سوئے. اگر بچہ بھی آئے گا, کوئی بھی آئیں گے, دروازہ ماریں گے, نہیں تو چل جائیں گے, کیونکہ اس زمانے میں پردہ تھا. اس وجہ سے اللہ نے اس طرح کہا. لیکن اہل علم نے کہا کہ لیکن یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ باقی ہے, دروازہ ہو یا نہ ہو, لیکن ہم اپنے بچوں کو بتائیں, ہم اپنے بچوں کو جو نا دین کی تعلیم جو نا دینا چاہیے. ثلاث عورات لکم, ثلاث 3 وقت, فجر کے پہلے, عشاء کے بعد, ظہر کے وقت, یہ 3 وقت عورات لکم, یہ لوگوں کے لیے جو نا پردہ ہے. کیونکہ لوگ سوئے رہتے ہیں, کہیں کپڑا نہ اڑ جائے, یعنی کہ پردہ کا وقت ہے. یہ 3 وقت جو ہے نا عورتیں جو ہے نا جو بھی روم میں ہوں پردہ کرے, یہ پردہ کرنا چاہیے 3 وقت میں. اچھا, اب یہ 3 وقت کے علاوہ جیسے کوئی بچہ 5 سال کا ہے, 6 سال کا ہے, اسے معلوم نہیں, اور دوپہر کے صبح کے 11 بجے آپ کے روم میں داخل ہوتا ہے بغیر پرمیشن کے, جائز ہے. بغیر پرمیشن کے صبح کے 11 بجے داخل ہوتا ہے, جائز ہے, کیونکہ بچہ ہے, وہ بچہ ہے. لیکن 3 وقت پرمیشن مانگے گا بچہ, اس کے علاوہ جو وقت ہے اس میں پرمیشن نہیں مانگے گا, کیونکہ وہ بچہ ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ لیس علیکم, نہیں ہے تم پر کوئی حرج, ولا علیہم, نہیں ان پر, جناح کوئی حرج, بعدہن, ان کے علاوہ. یعنی کہ اگر کوئی بچہ آپ کے گھر میں مغرب کے بعد آپ کے روم میں آتا ہے بغیر پرمیشن کے, جائز ہے. اگر کوئی بچہ 9 بجے صبح کے 9 بجے آپ کے روم کو آتا ہے بغیر پرمیشن کے, جائز ہے. یعنی کہ یہ خاص طور پر 3 اوقات کیوں ذکر ہے, کیونکہ اس وقت انسان سویا ہوا رہتا ہے, سوتے وقت کپڑا ادھر ادھر اڑ جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ 3 وقت خاص طور پر جو نا جب بچے بھی جاتے ہیں دوسرے کے روم میں تو نا اجازت مانگ کے جائیں. اس کے علاوہ جو اوقات ہے اگر بچے آتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, بچوں کے لیے جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کیونکہ طوافون, گھومتے رہتے ہیں بچے, علیکم, تم پر, بعضکم علی بعض, یعنی کہ تمہارے درمیان یہ بچے گھومتے رہتے ہیں, یہ چھوٹے بچے ہیں, یہ تمہارے درمیان گھومتے رہتے ہیں, تمہاری خدمت کرتے ہیں, کبھی یہاں سے وہاں لاتے ہیں, وہاں سے یہاں لاتے ہیں. طوافون مطلب گھومتے رہتے ہیں. طوافون, یہ بچے جو ہے گھر میں گھومتے رہتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اس میں کوئی حرج کی بات جو ہے کہ جو ہے نا بچہ آ سکتا ہے رات صبح کے 9 بجے, صبح کے 11 بجے, اور اسی طرح جو ہے نا مغرب کے بعد آپ کے روم کو آ سکتا ہے, کیونکہ طوافون, یہ بچے گھومتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں گے حدیث میں طوافون یعنی کہ گھومنا, اللہ نے بلی کو کہا کہ انہا من الطوافین, یہ بلی گھومتے رہتی ہے. وہاں بھی طوافین کا لفظ آ کر ہے, یہ بلی جو ہے نا گھومتے رہتے, جس طرح بلی گھومتی ہے اس طرح بچے بھی گھومتے رہتے. اللہ نے طوافون بچوں کے لیے بھی استعمال کیا, بلی کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا. اس سے امام سعدی رحمہ اللہ نے تفسیر میں بات ذکر کرتے ہیں, جس طرح بلی کا جھوٹا پاک ہے, بچے کا جھوٹا بھی پاک ہے, کیونکہ وہ بھی طوافون ہے, یہ بھی طوافون ہے, کیونکہ بلی بھی گھومتی رہتی ہے, بچہ بھی گھومتا رہتا ہے. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ایک برتن ہوتا تھا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے, بلی آ کے اسے منہ ڈالتی تھی, منہ ڈال کے پانی پیتی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو ہے نا اس پانی سے وضو کرتے تھے, کیونکہ بلی کا جھوٹا پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گھومتی رہتی ہے گھر کے اطراف ہی. تو اس حدیث کو رکھ کر امام سعدی رحمہ اللہ نے کہا اللہ نے بچے کو بھی کہا کہ طواف, وہ بھی گھومنے والا ہے, تو بچہ کا جھوٹا بھی پاک ہے. اگر بچہ کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں, وہ پانی پی سکتے ہیں.
بچہ کا جھوٹا بھی جو ہے نا پاک ہے. تو وہی اس حدیث سے معلوم یعنی کہ یہ جس طرح بچے جو ہے نا گھومتے رہتے ہیں تمہاری خدمت کے لیے، کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرتے ہیں نشانیوں کو، واللہ علیم یعنی کہ آیات کو، مطلب جو احکام ہے اللہ اس کو تمہارے لیے واضح کرتے ہیں، واللہ علیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، یعنی کہ جو بھی مسائل اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، حکیم ہے یعنی کہ حکمت والا ہے، کب کیا مسائل بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز جو ہے نا معلوم ہے. یعنی کہ یہاں آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ اگر بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے، مطلب سمجھو کہ اس کی عمر جو ہے نا 4 سال کے بعد والا بچہ ہے، یعنی کہ 5 سال 6 سال والا بچہ ہے، ماں باپ جو ہے نا ان کو سکھائے. جب 3 وقت جب تم تمہارے مامی کا روم جاتے ہیں، تمہارے ماما کا روم جاتے ہیں، تمہارے چاچا کا روم جاتے ہیں، تو اجازت مانگ کے جانا چاہیے. وہ کون سا وقت ہے؟ فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، ظہر کے وقت، سونے کے وقت. یہ ماں باپ کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کو سکھائے. لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آج لوگ اس کو چھوڑ دیے، اس سنت کو جو ہے نا لوگ آج جو ہے نا چھوڑ دیے ہیں. اچھا، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہی بچے اگر بڑے ہو جاتے ہیں، یہی بچے اگر بڑے ہو جاتے ہیں، وَإِذَا جب بلغ پہنچ جاتے ہیں، الاطفال بچے، منکم تم میں سے، الحلم یعنی کہ یہ بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں، یہ بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا وہ اجازت مانگے، کما جیسا کہ استأذن الذین من قبلہم جیسا کہ تم اجازت مانگتے تھے اس سے پہلے. جس طرح جیسا کہ ہم لوگ ہیں، کوئی انسان 20 سال کا ہے، 20 سال بالغ عمر کب ہوتا ہے؟ تو یہاں علماء کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ 18 سال کا جو مرد اور عورت ہوتے ہیں وہ بالغ ہو جاتے ہیں. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو 3 امام ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، تینوں امام کا یہ کہنا ہے اگر کوئی بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے تو بالغ ہو جاتا ہے، یا بچہ بچی 15 سال کا تو بالغ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جب وہ 15 سال کا ہو جائے، کہیں بھی اگر جانا چاہتا ہے یا جانا چاہتی ہے تو اجازت مانگ کے جانا چاہیے. بچہ بچی جب 15 سال کا ہو جاتے ہیں تو کہیں بھی اگر جانا چاہتی، کسی بھی وقت، دن کے 11 بجے، دن کے 9 بجے، مغرب کے بعد، کبھی بھی اگر جانا چاہتی ہیں تو اجازت مانگ کے جانا چاہیے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ بچے جب بالغ ہو جائیں گے تو جو نا نارمل ہو جو نا کہیں بھی اگر کبھی بھی جانا چاہتے ہیں دوسروں کے گھروں میں تو اجازت مانگ کے جو نا وہ جانا چاہیے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کی نشانیوں کو واضح کرتا ہے، یعنی کہ آیتوں کو، یعنی کہ اس کے احکامات کو اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکیم ہے. اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا حکمت ہے. الحمدللہ یہاں تک آج ہماری تفسیر جو ہے نا کافی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا 2 آیت جو ہے نا بڑی آیتیں ہیں، 2 آیت جو ہے نا بڑی آیتیں ہیں انشاءاللہ. یعنی کہ آج کے درس میں جو ہے نا ایک عظیم سبق ہے، بچوں کو ہم یہ بات سکھائے، ماں باپ جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا اس آیت کی تفسیر جو ہے نا مطلب کم از کم اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے ماں باپ اپنے بچوں کو بتائیں. کتنے سال کے بچوں کو؟ 5 6 7 8 9 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بتانا چاہیے جب تم دوسرے کے روم کو جاؤ تو پرمیشن مانگ کے جاؤ. 3 وقت، عشاء سے پہلے، فجر کے بعد، فجر سے پہلے، اور اسی طرح جو ہے نا ظہر کے وقت. یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو نارمل جب بھی کسی کے گھر کو جانا چاہتی ہیں، کسی کے روم کو جانا چاہتی ہیں، وہ پرمیشن مانگ کے ہی جو ہے نا جانا چاہیے. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.